السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طالبات، اللہ تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم صحیح بخاری جلد دوم سبق نمبر 75 باب ان زلزلۃ الساعۃ سے شروع کریں گے، اور یہ آج ہمارا کتاب الرقاق کا یہاں سے آخری سبق ہے، اور پھر اس کے بعد پھر بیچ میں کچھ حصہ چھوڑا گیا ہے، اور اس کے آخر میں ہے ایک سلیبس کا کچھ حصہ ہے، وہ وہاں سے انشاءاللہ شروع کریں گے اگلا سبق۔ تو سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ کتابیں کھول لیجئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ عزیز طالبات، آج ہمارا سبق شروع ہو رہا ہے۔ ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، بے شک قیامت کا زلزلہ ایک انتہائی عظیم چیز ہے۔ اس کے بارے میں یہاں سبق شروع کرنا ہے۔ آزفۃ العازفہ، اقتربت الساعہ۔ اقتربت الساعہ کے جو سورہ نجم میں 57 نمبر آیت ہے، آزفۃ العازفہ یعنی قیامت قریب آ گئی ہے۔ اور اسی طرح ایک اللہ رب العزت کا ارشاد ہے، اقتربت الساعہ، قیامت قریب آ گئی ہے۔ تو اس کے بارے میں روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، یقول یا آدم فیقول لبیک و سعدیک۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، اے آدم، تو آدم علیہ السلام عرض کریں گے، لبیک و سعدیک والخیر فی یدیک۔ قال یقول اخرج بعث النار، کہ آپ جو دوزخ جہنم میں جانے والے ہیں ان کو نکالیں۔ تو فرمایا، یہ وہی روایت ہے جو ابھی اوپر گزری ہے، قال وما بعث النار، دوزخ میں جانے والے ان کی کیا تعداد ہے یا کون لوگ ہیں، تو ان کی تعداد کتنی ہے؟ فرمایا، من کل الف تسعمائۃ وتسعین، ہر 1000 میں 999 دوزخ میں جائیں گے۔ فذاک حین یشیب الصغیر، تو جب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ 1000 میں سے 999 جہنم میں جائیں گے، تو یہ وقت وہ ہوگا کہ بچہ بوڑھا ہو جائے گا۔ اس قدر ہیبت کا وقت ہوگا کہ چھوٹا بچہ خوف اور ڈر کی وجہ سے بوڑھا ہو جائے گا۔ وَتَضَعُ كُلُّ ذَاتِ حَمْلٍ حَمْلَهَا، اور ہر حمل والی عورت اپنے حمل کو گرا دے گی۔ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُم بِسُكَارَىٰ، یہ قرآن مجید کی آیتیں ہیں کہ تو دیکھے گا کہ لوگ مدہوش ہیں، لیکن وہ مدہوشی نہیں ہوگی۔ وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہوگا۔ وَاشْتَدَّ ذَلِكَ عَلَيْهِمْ قَالُوا، یہ بات ان پر اتنی سخت ہوگی، وہ عرض کریں گے، یا رسول اللہ، أَيْنَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، أَيْنَ ذَلِكَ الرَّجُلُ، تو صحابہ نے عرض کیا، اللہ کے رسول، ہم میں سے وہ ایک شخص کون ہوگا؟ 1000 میں سے جو ایک آدمی ہونا ہے۔ تو فرمایا، قال ابشروا، تم خوشخبری حاصل کرو، فإن من یاجوج وماجوج ألفا ومنکم رجل، کہ ان یاجوج ماجوج میں سے 1000 ہوں گے اور تم میں سے ایک آدمی ہوگا۔ یعنی ان کی تعداد اتنی کثرت سے ہوگی کہ ان میں سے 1000 اور تم میں سے ایک ہو جائے گا۔ ثم قال والذی نفسی بیدہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، انی لا اطعم ان تکونوا ثلث اہل الجنہ، مجھے یہ امید ہے کہ تم اہل جنت کا 1/3 ہوگے۔ قال فحمدنا اللہ اکبر وکبرنا، پھر ہم نے اللہ کی حمد بیان کی اور اللہ اکبر کہا۔ ثم قال والذی نفسی بیدہ انی لا اطعم ان یکون شطر اہل الجنہ، تم اہل جنت کا نصف ہوگے، یعنی جتنے لوگ جنت میں جائیں گے ان میں سے میری امت کے آدھے لوگ ہوں گے۔ ان مثلکم فی الامم کمثل الشعرۃ البیضاء فی جلد الثور الاسود، اور بے شک میری اس امت کی مثال ایسے ہے جیسے سیاہ بیل کے جسم پر سفید بال، یا مثل سفید داغ جو گدھے کے اگلے پاؤں میں ہوتا ہے، او کالرقمۃ فی داغ الحمار، یعنی ایک چھوٹا سا جو سفید داغ ہوتا ہے اتنی مقدار ہوگی باقی امتوں کی نسبت، یعنی تمہاری مثال دوسری امتوں کے مقابلے میں ایسی ہوگی، یعنی گویا کہ تمہاری مقدار جنت میں جانے والوں کی کثرت ہوگی۔ باب قول اللہ تعالیٰ الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم یوم یقوم الناس لرب العالمین، قال ابن عباس وتقطعت بهم الاسباب، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائیں کہ کیا وہ لوگ یہ خیال نہیں کرتے کہ وہ لوگ ایک عظیم دن کے لیے اٹھائے جائیں گے جس میں تمام لوگ رب العالمین کے حضور
जमा होंगे। हज़रत इब्न अब्बास फरमाते हैं तक़त्तअ बिहिमुल असबाब का मतलब है अलवुसूलातु फ़िद दुनिया, यानी दुनिया के सारे ताल्लुकात मुनक़ते हो जाएंगे। हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यौम यक़ूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, इसका मतलब है यौम अहदुहुम फ़ी रश्ही इला अंसाफ़ि उज़ुनिही, कि उस दिन फरमाया कि इसकी तफसीर में हज़रत इब्न उमर फरमाते हैं कि लोग अपने पसीने में शरबूर खड़े होंगे कि वो पसीना आधे कंधों तक पहुंच जाएगा, कंधों आधे तक पहुंच जाएगा। यानी जो उज़ुन कान को कहते हैं, इला उज़ुनई अपने कानों के निस्फ हिस्से तक पहुंच जाएगा। क़ाल यारिकुन नासु यौमल हत्ता यज़हब अहदुकुम इला फ़िल अर्ज़ि सबईना ज़िराअन व युलजिमुहुम लिगाम को कहते हैं जो जानवरों के मुंह में होती है, हत्ता यबलुगा आज़ानुहुम, यहाँ तक कि उनके कानों तक पहुंच जाएगा। यानी इतना ज़्यादा पसीना होगा कि ऐसे पता चलेगा पसीने की लगाम डली हुई है। अल्लाह हमारी हिफाजत फरमाए। और हर आदमी अपनी बदअमली के बराबर में पसीने में डूबा होगा। बाबुल क़िसास यौमल क़ियामत या अलहाक़तु लिअन्न फ़ीहा सौब व हवाकुल हमूर अलहक़तु वलहाक़तु वाहिदुन वलक़ारिअतु वलगाशियतु वस्साख़ा वत्तगाबुनु गबनु अहलिल जन्नति अहलिन नार। यहाँ से ये तकरीबन ये जितने अल्फाज इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ज़िक्र किए हैं सारे कुरान मजीद के अल्फाज हैं। ये बयान है बाबू बाज़ जगह पर यहाँ बाब का ज़िक्र है, बाज़ जगह पर बाब का ज़िक्र नहीं है। ये है यहाँ पर बाबू क़िसास यौमल क़ियामा, बाबू क़िसास यौमल क़ियामत वहिया अलहाक़ा, यही वो क़ियामत ही हल हाक़ा है, इसलिए कि इसमें सवाब यानी बदले का दिन है। लिअन्न फ़ीहा सवाब व हवाकुल अमूर, और साबित शुदा अमूर और पक्की बातें हैं। वलहक़्क़ु वलहाक़तु वाहिद, लफ्ज़ जो हक़ है और हाक़ा है यही एक ही लफ्ज़ है। ये कुरान मजीद में है ना, अलहाक़तु मलहाक़ा, हाक़ा और तुम्हें क्या मालूम वो हाक़ा क्या है, वो हक़ एक ही है। अलकारिया और गाशिया, ये भी दोनों कुरान मजीद के अल्फाज आते हैं, अलकारिया तुम अलकारिया, इन दोनों का मतलब होता है अस्साख़ा, अस्साख़ा, ये दोनों अल्फाज कुरान मजीद में आए हैं। हौलनाक मनाजिर को कि ये मंजर कशी कर रहे हैं। वत्तगाबुन गबनु अहलिल जन्नति अहलन नार, तगाबुन से मुराद है क़यामत का दिन, तो यौम तगाबुन कहते हैं इसलिए कि जन्नत वाले दोज़खियों के मकामात ले जाएंगे जो इनको मिलते हैं वो जो इनको मिलते अगर वो मोमिन होते। यानी ये उस हदीस मुबारका का हिस्सा है जिस हदीस में आता है कि हर मुसलमान के लिए जन्नत में भी ठिकाना है, दोज़ख में भी है। हर काफिर के लिए यानी हर इंसान के लिए जन्नत में भी जगह बनी हुई है, दोज़ख में भी जगह बनी हुई है। तो जो लोग जन्नत में जाएंगे उनके हिस्से की जो दोज़ख है वो काफिरों को दे दी जाएगी, और जो लोग दोज़ख में जाएंगे उनके हिस्से की जन्नत का मुसलमानों को दे दी जाएगी। तो ये मतलब है कि जन्नत वाले दोज़ख वालों की जन्नत को ले जाएंगे। समेत अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अव्वलु मा युक़ज़ा बैन नास फ़िद दमा, सबसे पहले जो हिसाब होगा वो खून का होगा, कत्ल का होगा। और एक रवायत में आता है कि सबसे पहले नमाज का हिसाब होगा। तो इन दोनों रवायात में तारुज़ बज़ाहिर मालूम होता है, लेकिन तारुज़ नहीं है। हक़ूक़ुल्लाह में जो सबसे पहले हिसाब होगा वो नमाज का होगा, और हक़ूक़ुल इबाद में जो सबसे पहले हिसाब होगा वो खून का होगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन कानत इंदहु मज़लिमतुन लिअख़ीहि फ़ल्यतहल्लल मिन्हा, जिस आदमी ने, आपने फरमाया कि जिस आदमी ने किसी अपने भाई पर जुल्म किया तो उसे चाहिए इस दुनिया में ही माफ़ करा ले, इसलिए कि फ़इन्न लैसा सम्मा, ये लफ्ज़ सुम्मा नहीं है सम्मा है, सम्मा का माना होता है वहाँ पर, सम्मा वहाँ, दिनारुन वला दिरहम, इसलिए कि वहाँ ना तो दिरहम होंगे ना दिनानीर होंगे। मिन क़ब्लि अन युख़ज़ लिअख़ीहि मिन हसनातिही, तो इस वजह से वो इससे पहले कि वो अपने भाई से नेकियां ले जाए, व इल्लम यकुन लहु हसनातुन, और उसके पास अगर नेकियां ना हों, उख़िज़ मिन सय्यिआति अख़ीही, और वो अपने भाई की बुराइयां ली जाएंगी उस पर, फ़तुरिहत अलैहि, और उस पर डाल दी जाएंगी, क्योंकि वहाँ दिरहम दिनानीर तो होंगे नहीं, तो वहाँ इसी तरह फ़ैसला होगा। अन अबी क़तादा रज़ी अल्लाह अन अबी मुतवक्किल अन्नाजी अन्न अबा सईद अल-खुदरी रज़ी अल्लाह अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यख़लुसुल मुअमिनु मिनन नार फ़युहबिसूना अला कंतरति बैनल जन्नति वन नार, मोमिन को आपने फरमाया कि
ایمان والے جب دوزخ سے چھٹکارا پا جائیں گے تو ان کو ایک پل پر روک دیا جائے گا، پھر وہ ایک دوسرے کے حقوق کا تصفیہ کریں گے۔ یہ سب اعلیٰ کنترا پل کو کہتے ہیں جو جنت اور دوزخ کے درمیان ہوگا۔ فیقص لبعضهم من بعض، تو وہ ایک دوسرے سے جو مظالم ہوئے ہوں گے، جو ظلم کیے ہوں گے، وہ ایک ادلا بدلا کریں گے۔ کانت بینہم فی الدنیا، جو دنیا میں ہوئے تھے، حتی اذا حذبوا ونقوا اذن لهم فی دخول الجنہ، یہاں تک جب کانٹ چھانٹ کر لی جائے گی اور صفائی ہو جائے گی تو پھر وہ جنت میں داخلے کی اجازت مل جائے گی۔ والذی نفس محمد بیدہ، اللہ کی ذات کی قسم جس کے قبضے محمد کی جان ہے، لأحدہم اہدی بمنزلۃ فی الجنۃ منہ بمنزلۃ کان فی الدنیا۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، ان میں سے ہر ایک کا اپنا مکان جنت میں اس سے زیادہ پہچان لے گا جتنا وہ دنیا میں اپنا مکان پہچانتا ہے۔ یعنی جب جنت میں داخل ہو جائے گا تو وہ اپنی جنت کو دنیا کے مکان سے زیادہ اچھی طرح جانتا ہوگا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی اہل جنت میں سے بنا دے۔ باب من نوقش الحساب عذب، جس سے حساب میں جانچ پڑتال شروع ہوگی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ من نوقش کا مطلب ہے جس کی جانچ پڑتال ہونا شروع ہوگی، عذب اس کو عذاب دیا جائے گا۔ قالت حضرت عائشہ کہتے ہیں قلت الیس یقول اللہ عز وجل، کہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد نہیں فرمایا فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ اللہ تعالیٰ حساب یسیرا فرمائیں گے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ذالک العرض، یہ صرف پیش کیا جانا ہے، یعنی صرف دکھایا جائے گا اور اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ چلو جاؤ۔ اللہم اجعلنا منہم، اللہ ہمیں بھی انہی میں سے بنا دو۔ الیس احد یحاسب یوم القیامۃ الا ہلک، فرمایا کہ کوئی آدمی ایسا نہیں جس کو قیامت والے دن حساب لیا گیا تو مگر وہ ہلاک ہو جائے گا۔ تو قلت یا رسول اللہ، حضرت عائشہ فرماتی میں نے عرض کیا اللہ کے رسول کہ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما ذلك العرض، یہ صرف پیش کیا جانا ہے۔ وَلَيْسَ أَحَدٌ يُنَاقِشُ الْحِسَابَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِلَّا عُذِّبَ، تم میں سے جس کو بھی قیامت والے دن حساب لیا جائے گا، مناقشہ کیا گیا، اس کے اعمال نامے کھلوائے گئے تو اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ حدثنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یقول، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، جب کانا اور یقول آ جائے تو اس کا مطلب فرمایا کرتے تھے، یجاء بالکافر یوم القیامۃ، قیامت والے دن کافر کو لایا جائے گا، فیقال لہ، سو اس کو کہا جائے گا ارأیت لو کان لک ملء الارض ذهبا اکنت تفدی بہ، کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ زمین بھر کے بقدر، ملء کا معنی تھا بھر کے، ذهبا سونا ہو، اکنت تفدی بہ تو اپنے فدیے میں دے دے گا، یعنی تیرے پاس اگر زمین بھر کے برابر سونا ہو تو کیا تو اپنے نجات کے لیے فدیہ دے دے گا؟ فیقول نعم، تو وہ کہے گا جی ہاں میں دے دوں گا۔ فیقال لہ، تو اس کو کہا جائے گا قد کنت سئلت ما هو ایسر من ذلک، اس سے پہلے تجھ سے اس سے آسان بات کا مطالبہ کیا گیا تھا۔ سونا زمین بھر کے مقدر سونے کا مطالبہ نہیں تھا، صرف یہ تھا کہ جو اللہ کے حکم تمہاری طرف ہیں اس کو مان لو، تو وہ تم نے نہیں مانے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ما منکم من احد الا وسیکلم اللہ تعالی یوم القیامۃ، تم میں سے کوئی آدمی ایسا نہیں مگر یہ کہ قیامت والے دن اللہ تعالیٰ اس سے بات کرے گا، لیس بینہ و بین اللہ و بینہ ترجمان، اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی ترجمان نہیں ہوگا۔ ثم ینظر فلا یرا شیئا قدامہ، پھر وہ دائیں بائیں دیکھے گا، اس کو اپنے سامنے کوئی چیز نظر نہیں آئے گی۔ ثم ینظر بین یدیہ، پھر سامنے دیکھا، فستقبلہ النار، اپنے سامنے آگ نظر آئے گی۔ فمن استطاع منکم ان یتقی النار ولو بشق تمرۃ، تو جو آدمی تم میں سے اس بات کی طاقت رکھتا ہے کہ وہ آگ سے بچ جائے تو وہ بچ جائے، اگرچہ وہ کھجور کے ایک ٹکڑے کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ ایک کھجور کا ٹکڑا ہی صدقہ دے کے اپنے آپ کو دوزخ سے بچا لو تو یہ بھی بہترین بات ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتقوا النار ثم اعرض واشاها، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آگ سے بچو، پھر آپ علیہ السلام نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اور جہنم سے ڈرایا۔ اشاہ کا معنی پھیرنا، ثم قال اتقوا النار ثم اعرض واشاء ثلاثا حتى ظننا انه ينظر الیہ، ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ گویا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ آگ نظر آ رہی ہے۔ ثم قال، پھر فرمایا اتقوا النار ولو بشق تمرۃ، اگرچہ کھجور کے ایک ٹکڑے سے ہی کیوں نہ ہو۔ فمن لم یجد فبکلمۃ طیبۃ، اور جس کو کھجور کا ایک ٹکڑا بھی نہ ملے،
اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے تو اس کو چاہیے کہ اچھی بات کر کے صدقہ اچھی بات کرے تو یہی اس کے لیے صدقہ ہوگا۔ یدخل الجنت 70 الفا بغیر حساب، 70,000 لوگ بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ وہی روایت ہے کہ ساری امتیں مجھ پر پیش کی گئیں تو میں 70,000 پیش ہوں گے، بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ یہ ابھی جو یہ ہے کہ سبقہ کبھی حق اکاشا آپ پر سبقت لے گئے۔ حضرت ابو ہریرہ سے فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے کو فرماتے ہوئے سنا، جنت میری امت کے جنت میں 70,000 پیش کیے جنت میں جائیں گے بغیر حساب کے۔ تضیء وجوہہم، ان کے چہرے ایسے چمک رہے ہوں گے جیسے 14ویں رات کا چاند چمکتا ہے۔ بدر 14ویں رات کو چاند کو کہتے ہیں۔ قال ابو ہریرہ فقام عکاشہ بن محصن، عکاشہ کھڑے ہو گئے تو فرمایا اللہ کے رسول میرے لیے دعا کرے۔ یہ بھی وہی روایت ہے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت میں اہل جنت میں چلے جائیں گے۔ یدخل اہل الجنت جنت و اہل النار اہل، ثم یقوم مؤذن بینہم، پھر ایک اذان دینے منادی اعلان کرنے والا ان کے درمیان کھڑا ہوگا، یا اہل النار لا موتا، اے دوزخ والو آج کے بعد موت نہیں آئے گی، یا اہل الجنت لا موتا، آج کے بعد موت نہیں آئے گی، خلود، دونوں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اور ایک جگہ پر یہ بھی آتا ہے کہ ایک مینڈے کی شکل میں، ایک گائے کی شکل میں موت کو درمیان میں لا کر ذبح کر دیا جائے گا اور کہہ دیا جائے گا کہ آج کے بعد موت نہیں ہے۔ باب صفت الجنت والنار، دوزخ اور جنت کے اوصاف کا بیان۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم اول طعام یاکل اہل الجنت زیادۃ کبد حوت، جو جنت میں سب سے پہلے جنتی کھانا کھائیں گے وہ مچھلی کی کلیجی کا ٹکڑا ہوگا۔ عدن خلد، عدن کا معنی ہے خلد ہمیشہ، اور عدن کے معنی ہمیشہ رہنے کے۔ عرب کہتے تھے عدنت بارض، میں فلاں عدنت بارض ای اقمت، یعنی میں فلاں زمین پہ قیام کیا، میں نے اقمت۔ اور اسی سے معدن ہے فی مقعد صدق، فی منبت صدق، سچائی اگنے کی جگہ کو کہتے ہیں۔ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اطلعت فی الجنت فرأیت اکثر اہل النار اہل الفقراء، میں نے جب جنت میں جھانکا تو میں نے اکثر وہاں فقراء کو دیکھا، اور جب میں نے جہنم میں جھانکا تو میں نے اکثر وہاں عورتوں کو دیکھا کہ وہ نافرمان ہیں، نافرمانیوں کی وجہ سے عورتیں دوزخ میں جاتی ہیں۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ قمت علی باب الجنت فکان عامۃ من داخلھا المساکین، میں جنت کے دروازے پر میں کھڑا تھا، میں نے دیکھا اکثر جانے والے مساکین تھے، واصحاب الجد، اور مرتبے والے لوگ روکے ہوئے تھے، غیر ان اصحاب النار قد امر بہم الی النار، ہاں جو دوزخ والے تھے ان کو دوزخ کا حکم دے دیا گیا تھا۔ وقمت علی باب النار، دروازے میں دوزخ کے دروازے پہ کھڑا ہوا تو دیکھا فاذا عامۃ دخل النساء، تو وہاں اکثر جانے والی عورتیں ہیں۔ اللہ حفاظت فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا صار اہل الجنت جنت والنار، جب جنت والے جنت میں چلے جائیں گے اور جہنم والے جہنم میں چلے جائیں گے تو پھر ایک منادی اعلان کرے گا کہ آج کے بعد کوئی موت نہیں۔ یہ وہی روایت ہے جو ابھی گزر چکی ہے۔ قال ان اللہ تبارک و تعالی یقول لاہل الجنت، اللہ رب العزت اہل جنت سے کہیں گے یا اہل الجنت، اے جنت والو، کیا تم مجھ سے راضی ہو؟ وہ کہیں گے لبیک ربنا وسعدی، فیقول هل رضیتم فیقول ما لنا لا نرضی، اے اللہ رب العزت ہمیں کیا ہو گیا کہ ہم راضی نہ ہوں، قد آتیتنا ما لم تؤت احدا من خلقک، آپ نے ہمیں وہ سب کچھ دے دیا جو آپ نے مخلوق میں کسی کو نہیں دیا، فیقول انا اعطیک افضل من ذلک، میں تمہیں اس سے بھی زیادہ افضل چیز دینا چاہتا ہوں، قالوا یا ربی ای شیء افضل من ذلک، اس سے زیادہ افضل کون سی چیز ہے؟ تو فیقول، اللہ فرمائیں گے احل علیکم رضوانی، میری تم پر رضامندی، یعنی تمہارے لیے میری رضامندی کا اعلان ہے، فلا اسخط علیکم بعدہ ابدا، آج کے بعد میں تم سے کبھی بھی ناراض نہیں ہوں گا۔ اللہم اجعلنا منہم، اے اللہ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما لے۔ اللہ اکبر۔ سمعت انس یقول اصیب حارثة یوم بدر وهو غلام فجاءت امه الى النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالت یا رسول اللہ قد عرفت منزلة حارثة، حضرت حارثہ
شہید ہوئے تھے، تو یہ وہی روایت ہے. آپ نے فرمایا آپ ان کا مقام بتا دیں. آپ نے فرمایا یہ جنت الفردوس میں ہے. عن نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال ما بین منکبی الکافر مسیرۃ ثلاثۃ ایام للراکب المسرع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کافر دوزخ میں اتنا بڑا ہو جائے گا کہ کافر کے دونوں کندھوں کے درمیان تیز چلنے والا مسافر 3 دن تک کا فاصلہ طے کرے گا. اتنا زیادہ وہ اس کا جسم اس لیے اتنا بڑا کیا جائے گا تاکہ اس کو عذاب زیادہ ہو. اللہ حفاظت فرمائے. ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب فی ظلها 100 عام لا یقطعها. جنت میں ایک درخت ہوگا کہ اس کے سائے میں چلنے والا تیز سوار بھی 100 سال تک اس کے سائے سے باہر نہیں جا سکے گا. اللہم اجعلنا منہم. ان فی الجنۃ لشجرۃ یسیر الراکب، یہ وہی روایت ہے. لا يدخل الجنۃ من امتی 70,000 آدمی بغیر حساب کتاب کے جنت میں جائیں گے. ان اہل الجنۃ لا یتراعون الغرف فی الجنۃ کما تترون الکوکب فی السماء. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک جنت میں ایک آپ نے فرمایا کہ بے شک جنت میں یعنی وہاں ایسے بالا خانے ہوں گے جنت میں کہ جیسے تم یعنی اپنے سے اوپر والوں کے بالے خانوں کو اس طرح دیکھو گے جیسے تم آسمان میں ستاروں کو دیکھتے ہو. ان اہل الجنۃ لا یتراعون الغرف، غرف کہتے ہیں کمروں کو، فی الجنت جنت میں، یعنی جو اوپر والے لوگ ہوں گے، جو اوپر والے جنتی ہوں گے، ان کے جو کمرے اور ان کے بالا خانوں میں جو روشنیاں ہوں گی وہ تمہیں اپنی جنت سے ایسے لگیں گی جیسے تم زمین سے آسمان پہ ستارے دیکھتے ہو. یعنی اتنے زیادہ، یعنی مراتب کے اعتبار سے اتنا زیادہ فرق ہوگا. کما ترون الکوکب الغارب فی الافق الشرقی والغربی. ایک روایت میں یہ بھی اضافہ ہے جیسے تم مشرقی یا مغربی افق پہ ستاروں کو ڈوبتے دیکھتے ہو، ایسے تمہیں وہ جنت کے بالا خانے نظر آئیں گے. یقول اللہ تعالی لاحون اہل النار عذابا یوم القیامت. جو قیامت والے دن جو سب سے زیادہ ہلکے والے عذاب میں ہوگا، لو ان لک ما فی الارض فی شیء اکنت تفدی بہ. اگر اس کے لیے لو ان لک ما فی الارض جو سب سے زیادہ ہلکے عذاب والا ہوگا، تو یعنی اس سے اگر پوچھا جائے کہ اگر تیرے لیے زمین کا کچھ مال میسر ہو تو کیا تو اپنے فدیے کو اپنے عذاب سے چھڑوانے کے لیے اپنا فدیہ دے دے گا؟ اکنت تفدی بھی، کیا وہ زمین کا مال اپنے فدیے میں دے دے گا؟ فیقول نعم، وہ کہے گا بالکل دے دوں گا. فیقول اردت منک اہون من ھذا. تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ میں نے تجھ سے تو اس سے ہلکی چیز مانگی تھی. وانت فی صلب آدم، اور تو ابھی آدم کی پشت میں تھا. اللہ تشرک بی شیئا، وہ کیا چیز تھی کہ تو میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. فابیت الا ان نشرک بی، تو نے انکار کیا اور تو نے میرے ساتھ شریک ٹھہرا لیا. اے اللہ، ہم تیری توحید کا اقرار کرتے ہیں کہ تو وحدہ لا شریک ہے. اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال یخرج من النار بالشفاعۃ کأنہ سعاریر. جب دوزخ والوں کو دوزخ سے نکالا جائے گا تو یخرج من النار بالشفاعۃ کأنہم سعاریر، شفاعت کی وجہ سے، کسی کی شفاعت کی وجہ سے بھی نکالے جائے گا تو وہ سعاریر ہوں گے، یعنی چھوٹی چھوٹی ککڑیاں سی، جیسے کیڑیاں سی ہوتی ہیں نا، اس طرح ہوں گی. قال وما السعاریر، صحابہ نے پوچھا سعاریر کیا چیز ہے؟ قد کان قد سکت فمہ، تو فرمایا کہ یہ چھوٹی سی سعاریر، فرمایا یہ زغابیز ہے، یعنی اخیر عمر میں عمر بن دینار کے منہ میں جب دانت گر چکے تھے تو جب کان قد سکت فمہ، جب ان کے منہ سے دانت گرے تھے، فقلت لعمرو بن در ابا محمد سمیت جابر بن عبد اللہ یقول سمیت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول یخرج بالشفاعۃ من النار. تو
فرماتے ہیں کہ میں نے جابر بن عبداللہ کو فرماتے ہوئے سنا کہ آپ علیہ السلام نے یہ فرمایا تھا کہ جنت والے شفاعت کی وجہ سے نکلیں گے، تو انہوں نے کہا جی ہاں نعم، وہ لوگوں کی شفاعت کی وجہ سے بھی جنت سے جہنم سے نکلیں گے، یعنی اہل جنت ان کی جہنم کی سفارش کریں گے۔ قال یخرج قوم من النار بعد ما مسهم منها صفاء، ایک قوم جہنم سے اس وجہ سے نکلے گی کہ کچھ لوگ جہنم سے نکلیں گے کہ اس کے جہنم کی آگ سے ان پر سیاہ داغ لگ چکا ہوگا۔ فَسَيُسَمِّيهِمْ أَهْلُ الْجَنَّةِ الْجَهَنَّمِيِّينَ، تو اہل جنت ان کا نام جہنمیین رکھیں گے۔ تو اس سے مرجیہ اور خوارج اور معتزلہ کہتے ہیں کہ اس پہ ان کا رد ہے کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تمام حدیث سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اہل مسلمان جو اپنے کبیرہ گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے وہ اپنی سزا بھگت کر جنت میں آ جائیں گے، اور دوسرا جب ان کو جہنمیین کہا جائے گا تو یہ ان پر کوئی عیب نہیں ہوگا، وہ اس سے تنگ اور اس سے تنگ خاطر نہیں ہوں گے، دل ان کا چھوٹا نہیں پڑے گا۔ قال ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا دخل الجنة جنت وال النار يقول من كان في قلب مثقال حبة من خردل من الایمان فاخرجوه، پھر اعلان ہوگا جس آدمی کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی، خردل کہتے ہیں رائی کے دانے کے، حبہ دانے کو کہتے ہیں، کے برابر بھی ایمان ہے، یہ رائی کا دانہ دانوں میں سب سے چھوٹا ہوتا ہے، اگر اتنا بھی ایمان ہے تو فاخرجوه، اس کو نکالو، فیخرجون، پھر نکال دیا جائے گا۔ قدیم تحیشو وعادو ہمما، وہ اتنے جلے ہوں گے کہ کوئلہ بن چکے ہوں گے، وَيُلْقُونَ فِي نَارِ الْحَيَاةِ، پھر ان کو نار حیات میں ڈالا جائے گا، فَيَنْبُتُونَ كَمَا تَنْبُتُ الْحَبَّةُ فِي حَمِيلِ السَّيْلِ، وہ ایسے اگیں گے جیسے دانہ اگتا ہے سیلاب کے پانی میں، او قال حمیۃ السیل، یا جو اس کے اوپر جو جاگ سی بندھی ہے اس پہ اگتا ہے۔ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم الم تروا انہا تنبت صفراء ملتویۃ، تو آپ نے فرمایا الم تروا، کیا فرمایا کہ تم نے نہیں دیکھا کہ وہ دانہ اول زرد لپٹا ہوا اگتا ہے، تو اس طریقے سے وہ اگیں گے اور پھر اللہ رب العزت ان کو سرسبز و شاداب کر دیں گے۔ ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت، قیامت والے دن جو سب سے زیادہ ہلکے عذاب میں ہوگا، لرجل، ایسا آدمی ہوگا، توضع فی اخمص قدمیہ جمرۃ، جس کے پاؤں کے تلووں میں ایک چنگاری رکھی گئی ہوگی، یغلی منہا دماغہ، اور اس سے اس کا دماغ ابل رہا ہوگا، کما، اور اس روایت میں، اگلی روایت میں، کما یغلی المرجل بالکمکم، جیسا کہ مرجل ہنڈیا کو کہتے ہیں، جیسا کہ ہنڈیا اور کیتلی، کمکم کیتلی کو کہتے ہیں جس میں چائے پکاتے ہیں، اکثر سرحد کے لوگ اس میں چائے پکاتے ہیں، وہ اگتی، جیسے وہ ابلتی ہے ایسے ابلے گئے۔ یہ ابھی روایت چند روایات اوپر گزری ہے، اور یہ جو روایت گزری جس کو ہلکا عذاب ہوگا یہ ابو طالب ہوگا، ذکر عندہ امہ ابو طالب، قال لعلہ تنفعہ شفاعتی یوم القیامت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شاید کہ اس کو میری شفاعت قیامت والے دن کام آئے گی، نفع دے گی۔ فَيُجْعَلُ فِي زَحْزَاءٍ مِّنَ النَّارِ وَيَبْلُغُ كَعَيْبَةٍ يَغْلِي مِنْهُ أُمُّ دَمَاغِهِ، تو آپ نے فرمایا میری شفاعت سے اس کو فائدہ ہوگا اور معمولی آگ میں رکھا جائے گا جو اس کے صرف ٹخنوں تک پہنچے گی اور اس سے اس کا دماغ کھول رہا ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یجمع اللہ الناس یوم القیامت فیقولون لو استشفعنا علی ربنا حتی یریہنا من مقامنا، اللہ تعالیٰ لوگوں کو جمع کرے گا قیامت والے دن اور لوگ کہیں گے کاش اگر لو استشفعنا علی ربنا حتی یریہنا، کاش ہماری شفاعت ہو جائے اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ سے نجات عطا فرما دے، راحت پہنچا دے۔ فیاتون آدم، تو لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے، یقولون، آپ کہیں گے انت الذی خلق اللہ بیدک، آپ وہ ہیں جن کو اللہ رب العزت نے اپنے ہاتھ سے پیدا کیا، ونفخ فیہ من روحی، اور آپ میں اپنی روح پھونکی، وامر الملائکۃ فسجدوا لک، اور فرشتوں کو حکم دیا انہوں نے آپ کے لیے سجدہ کیا، فاشفع لنا عند ربک، آپ ہمارے لیے شفاعت کریں اپنے رب کیا، فیقول لست ہناک، تو حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے میں اس مرتبے میں نہیں ہوں، ویذکر خطیئتہ، اور اپنی غلطی یاد کریں گے، ویقول ایتوا نوحا، تو حضرت آدم علیہ السلام
حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے کہ تم حضرت نوح علیہ السلام کے پاس چلے جاؤ. اول رسول بعثہ اللہ، اور پہلے رسول تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا. فیاتونہ، وہ بھی ان کے پاس آئیں گے، وہ بھی یہ کہیں گے فلست ہناک، میں اس مرتبے کا نہیں ہوں. فیذکروا خطیئتہ، تو وہ اپنی غلطی کو یاد کریں گے. وہ غلطی یعنی حضرت آدم علیہ السلام جو غلطی یاد کرائیں گے لوگوں کو، وہ جنت میں جو دانہ سے منع کیا گیا تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام نے کھا لیا تھا. حضرت نوح علیہ السلام نے جو دعا کی تھی تو اللہ تعالیٰ نے ساری مخلوق کو غرق کر دیا تھا. وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، الذی اتخذ اللہ ابراہیم، اللہ تعالیٰ نے ان کو خلیل بنایا. فیاتون، وہ ان کا پاس کہیں گے. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے میں بھی اس مرتبے کا آدمی نہیں ہوں، اور یہ بھی اپنی غلطی گنوائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام وہ زندگی میں وہ بتائیں گے کہ اپنی زندگی میں 3 جھوٹ گنوائیں گے کہ میں نے بولے تھے. تو وہ حالانکہ جھوٹ نہیں تھے، لیکن یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تواضع اختیار کرتے ہوئے کہیں گے. حضرت موسیٰ علیہ السلام کہیں گے میں بھی اس مرتبے میں نہیں ہوں. انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی غلطی موسیٰ علیہ السلام بھی گنوائیں گے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی فرمائیں گے لست ہناک، میرا بھی یہ مرتبہ نہیں ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لوگ آئیں گے. قد غفر لہ ما تقدم من ذنبہ وما تأخر، آپ کے اول اور آخرین سارے گناہ معاف ہو چکے ہیں. فیاتوننی، پھر لوگ میرے پاس آ جائیں گے. فاستأذن علی ربی، پھر اللہ رب العزت سے میں اجازت طلب کروں گا. فإذا رأیت وقعت له ساجدا، پھر جب میں دیکھوں گا، موقع دیکھوں گا، پھر میں سجدے میں گر جاؤں گا. فیدعونی ما شاء اللہ، پھر اللہ تعالیٰ مجھے سجدے میں رہنے دیں گے جتنی دیر اللہ چاہیں گے. ثم یقال لی، پھر مجھے کہا جائے گا ارفع رأسک یا محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر اٹھائیے. وسل تؤتى، بعض نسخوں میں یہاں یا محمد کا لفظ ہے، بعض میں نہیں ہے، جیسا کہ یہاں بھی نہیں ہے. وسل تؤتى، آپ مانگیے آپ کو دیا جائے گا. کل یسمع، آپ بتائیے آپ کی بات سنی جائے گی. واشفع تشفع، آپ شفاعت کریں، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. فارفع راسی، میں اپنا سر اٹھاؤں گا. فاحمد ربی، میں اپنے رب کی حمد بیان کروں گا. بتحمید یعلمنی، اس حمد کے ساتھ جو اللہ نے مجھے سکھائی. ثم اشفع ویحد لی حدا، پھر میں شفاعت کروں گا اور میرے لیے ایک حد مقرر کی جائے گی. ثم اخرج من النار، پھر دوزخ میں سے لوگوں کو نکالا جائے. فاخرجهم من النار، پھر میں ان کو دوزخ میں سے نکالوں گا. وادخلهم الجنہ، جنت میں داخل کروں گا. ثم اعود فاقع ساجدا مثلہ فی الثالثۃ والرابعۃ، پھر اسی طرح میں دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ سجدہ کروں گا. حتی ما یبقی فی النار الا ما حبسہ القرآن، اور یہاں تک کہ کوئی بھی جہنم میں باقی نہیں رہے گا مگر جس کو قرآن نے روک دیا. قرآن سے مراد یہ ہے کہ جس قرآن جیت میں یہ آیا کہ جو شرک کرنے والے ہیں صرف وہی لوگ جہنم میں رہ جائیں گے. یخرج قوم من النار بشفاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فیدخلون الجنۃ یسمون جہنمیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے لوگ جہنم سے نکلیں گے اور ان کا نام جہنمیین رکھا جائے گا. ان ام حارث اتت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قد حرس یوم بدر، یہ روایت وہی گزری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ جنت الفردوس میں ہے. یہ بھی وہی ہے. آپ نے فرمایا لقب غدوۃ فی سبیل اللہ اور روحۃ خیر من الدنیا، ایک صبح یا ایک شام اللہ کے راستے میں جانا یہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. لقب قوس احدکم، اور تم میں سے کسی ایک کی قوس سے بھی زیادہ قریب ہے. عرب لوگ جب لڑائی کرتے تھے تو آپس میں 2 قوس ملایا کرتے تھے، دونوں جو تیر کمان ہوتی ہے وہ ملاتے تھے، جیسا کہ آج یا ملاقات کے لیے بھی اس طرح کیا کرتے تھے. تو فرمایا کہ تمہارے قوس ملانے سے بھی زیادہ قریب ہے. اور موضع قدم، یا پاؤں رکھنے سے بھی زیادہ قریب ہے. من الجنت، جنت سے. خیر من الدنیا و ما فیہا، دنیا اور دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. ولو ان امرأة من اہل النساء اہل الجنہ اطلعت الی الارض لاضاءت ما بینہما، اور اگر اہل جنت کی عورتوں میں سے کوئی عورت زمین پر ظاہر ہو جائے تو زمین اور آسمان میں جو کچھ بھی روشن ہو جائے. لملأت ما بینہما ریحا، اور اس زمین اور آسمان کے درمیان اسے خوشبو سے بھر جائے. ولا نصیفہا، یعنی الخمار، یعنی وہ صرف اپنا دوپٹہ دنیا میں اتنا کر دے. خیر من الدنیا و ما فیہا، تو یہ اسی سے ہی، یعنی یہ زمین آسمان روشن ہو جائیں گے، خوشبو سے بھر جائیں گے. لہٰذا یہ آخرت اللہ کے راستے میں ایک صبح یا شام لگا دینا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے. قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يدخل احد الجنۃ الا اوری مقعدہ،
کوئی آدمی بھی جنت میں داخل نہیں ہوگا مگر یہ کہ اس کو اس کا مقام دوزخ میں دکھایا جائے گا۔ لو اساء، اگر وہ برا ہوتا، یعنی اگر وہ برا ہوتا تو تیرا یہ ٹھکانہ ہوتا دوزخ، تو اس کو دکھایا جائے گا۔ لیزداد شکراً، تاکہ اس کو شکر واجب ہو، زیادہ شکر کرے۔ لا يدخل النار احد الا اري مقعده من الجنہ، اور کوئی آدمی بھی دوزخ میں نہیں ڈالا جائے گا مگر یہ کہ اس کو جنت میں مقام دکھایا جائے گا۔ لو آسن، اگر نیک ہوتا، لیکونوا علیہ حسرتاً، تاکہ اس کی حسرت اور زیادہ بڑھ جائے۔ قلت یا رسول اللہ من اسعد الناس بشفاعتک یوم القیامہ، اے اللہ کے رسول آپ کی سفارش کا حقدار سب سے زیادہ کون ہے؟ کا فرمایا لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی عن ھذا الحدیث احد، آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو ہریرہ میرا گمان یہ تھا کہ تجھ سے پہلے اس بارے میں مجھ سے کوئی نہیں پوچھے گا، اولا من کا، تجھ سے پہلے کوئی نہیں پوچھے گا، اس کا تعلق پیچھے ہے۔ لما رأیت من حرصک علی الحدیث، تیری اس حدیث پر حرص کو دیکھ کر میرا یہ گمان تھا۔ اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامت، قیامت والے دن میری شفاعت کے سب سے زیادہ جو سعادت مند شخص ہوگا وہ ہوگا جو لا الہ الا اللہ مخلصاً، جو یہ کہے گا من قال لا الہ الا اللہ مخلصاً من قبل نفسہ، جس نے اپنے دل سے یعنی اخلاص کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ پڑھا ہوگا، وہ سب سے پہلے جنت میں میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ فرمایا کہ قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی لعالم آخر اہل النار خروجا منہا، آپ نے فرمایا میں دوزخ میں سے آخری آدمی سب سے آخر میں نکلنے والے آدمی کو جانتا ہوں، وآخر اہل الجنت دخولا، اور جنت میں سب سے آخر میں داخل ہونے والے آدمی کو جانتا ہوں۔ رجل یخرج من النار حبوا، دوزخ سے نکلے گا گھٹنوں کے بل چلتا ہوا، ثم یقول اللہ، پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهب فادخل الجنہ، جنت میں داخل ہو جا، فیاتیھا فیخیل الیہا انہا ملأ، وہ آئے گا اور یہ گمان کرے گا جنت تو بھری ہوگی، فیرجع، واپس چلا جائے گا، فیقول، اور کہے گا یا ربی وجدتھا ملأ، اے میرے رب میں نے تو جنت کو بھرا ہوا پایا، فیقول، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اذهب فادخل الجنہ فیاتیھا، تو وہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنت میں داخل ہو جا، دوسری دفعہ پھر اللہ کے پاس آئے گا اور وہ یہ فیاتیھا، وہ جنت میں آئے گا اور یہ خیال کرے گا وہ بھری ہوئی ہے، وہ دوبارہ لوٹ جائے گا، فرمائیں گے اذهب فادخل، دوبارہ ایسے ہی ہوگا، آپ پھر اللہ تعالیٰ تیسری مرتبہ فرمائیں گے ان لک مثل الدنیا وعشرۃ امثالھا، تیرے لیے دنیا کے مثل اور اس طرح کی 10 جنتیں اور ہیں، یعنی 10 گنا اس سے زیادہ بڑی جنت ہے۔ ان لک مثل عشرۃ امثالھا الدنیا، دنیا کے مثل 10 جنتیں اور ہیں۔ فیقول تسخر منی، تو وہ کہے گا کہ آپ مجھ سے مذاق کرتے ہیں، اور تضحک منی، یا مجھ سے آپ مذاق کرتے ہیں، وانت الملک، آپ تو رب العالمین ہیں۔ وَلَقَدْ رَأَيْتُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ضَحِكَ حَتَّى بَدَتْ نَوَاجِذُهُ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے دیکھا یہاں تک کہ آپ کی داڑھیں مبارک نظر آنا شروع ہو گئی۔ وَكَانَ يُقَالُ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَهْلِ الْجَنَّةِ مَنزِلَةً، آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ سب سے آخری جنتی ہوگا جو جنت میں داخل ہوگا۔ تو راوی کہتے ہیں حل نفعت ابا طالب بشیء، کیا آپ کی شفاعت ابو طالب کو حاصل ہوگی؟ یہ جو روایت ابھی اوپر پیچھے گزر چکی ہے، ابو طالب کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا فائدہ ہوگا، اور وہ یہ ہوگا کہ اس کو سب سے عذاب کے اعتبار سے ہلکا رکھا جائے گا۔ اب ہماری یہ جو یہاں سے جو سلیبس پڑھ رہے ہیں اس کتاب الرقاق کی، یہاں سے آج ہم آخری حدیث پڑھ رہے ہیں، اس کے بعد پھر ہماری جو حدیث شروع ہوگی وہ اس کے آخر میں سلیبس کا کچھ حصہ ہے، وہ انشاءاللہ کل ہم شروع کریں گے آئندہ والے سبق میں۔ باب الصراط جسر جہنم، جہنم پر پل کا بیان، صراط جو ایک پل ہے وہ جس کے بارے میں بہت سی روایات ہیں اس کا بیان ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا قال اناس یا رسول اللہ حل نرى ربنا یوم القیامت، لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول کیا ہم اپنے رب کو دیکھیں گے قیامت والے دن؟ فقال هل تزارون في الشمس ليس دونها سحاب، آپ نے فرمایا کیا جب تم سورج کو دیکھتے ہو اور ليس دونها سحاب، اور اس کے سامنے بادل نہ ہو تو کوئی رش ہوتا ہے؟ تزارون کا معنی ہے تمہیں کوئی ضرر پہنچتا ہے؟ قالوا لا یا رسول اللہ، انہوں نے کہا نہیں اللہ کے رسول۔ فرمایا هل تزارون فی القمر لیلۃ البدر لیس دونہ سحاب، کیا تم کوئی بھیڑ محسوس کرتے ہو جس دن 14ویں رات کا چاند دیکھنا ہو جب کہ وہاں اس کے سامنے بادل بھی نہ ہو؟
कालू या ला या रसूल अल्लाह, नहीं। फ़इन्नकुम तरौना यौमल क़ियामति कज़ालिका यजमउल्लाहु अन्नास, इसी तरह तुम क़यामत वाले दिन अपने रब को देखोगे जिस दिन के अल्लाह ताला लोगों को जमा करेंगे। फ़यक़ूलु मन काना याबुदु शैअन फ़ल्यत्तबिह, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे जो जिसकी इबादत करता था उसके पीछे चला जाए। फ़यत्बउ मन काना याबुदु शम्स, बस जो सूरज की इबादत करता था उसके पीछे चला जाएगा। वयत्बउ मन काना याबुदुल कमर, और जो चाँद की बात करता था वो उसके पीछे चला जाएगा। जो बुतों की बात करता था उसके पीछे चला जाएगा। और मुनाफिक रह जाएंगे। फ़यातीमुल्लाह फ़ी गैरि सूरतिल लज़ी यारिफ़ूना, और फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सूरत के अलावा सूरत से ज़ाहिर होंगे जिसके साथ वो पहचानते होंगे। फ़यक़ूलु, तो अल्लाह ताला फरमाएंगे अना रब्बुका, रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़यक़ूलूना, तो लोग कहेंगे नाऊज़ु बिल्लाहि मिनका, हम आप के से पनाह चाहते हैं। हाज़ा मकानुना हत्ता यातीना रब्बना, ये वो जगह है जहाँ हम अपने रब के पास जाते हैं, आना चाहते हैं। फ़ैज़ा अताना रब्बुना, फिर जब हमारा रब आएगा अरफ़नाहु, हम उसको पहचान लेंगे। फ़यातीहिमुल्लाहु फ़ी सूरतिल लती यारिफ़ूना, फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस सूरत में ज़ाहिर होंगे जिस सूरत में लोग पहचानते होंगे। फिर अल्लाह ताला फरमाएंगे अना रब्बुकुम, मैं तुम्हारा रब हूँ। फ़यक़ूलूना अंत रब्बुना, आप हमारे रब हैं। फ़यत्तबिऊनहु, फिर हम उनकी इत्तिबा करेंगे। वयुज़रउ जस्र जहन्नम, फिर जहन्नुम पर एक पुल लगाया जाएगा। क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़अकूनु अव्वलु मन युजीज़ु, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया सबसे पहला शख्स मैं हूँगा जो मैं उससे यानी गुज़र जाऊँगा। यहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गोया के पूरी आखिरत को और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से मुकालमे को ज़िक्र किया है। तो सबसे पहला आदमी मैं हूँगा जो गुज़र जाऊँगा। व दुआ उर रसूल यौमइज़िन, और उस दिन रसूलों की दुआ ये होगी या अल्लाह बचा लीजिए, या अल्लाह बचा लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्लिम सल्लिम व बिही कलाबी व मिसल शौक़ सादान, और उसके ऊपर कुछ ऐसे कुंडे यानी कांटे होंगे जैसे सादान के कांटे होते हैं, जैसे कुंडे नहीं होते जिस तरह किसी चीज़ को पकड़ते हैं, इस तरह होंगे। कालू या रसूलल्लाह, उन्होंने अर्ज़ किया अल्लाह के रसूल। काला फ़इन्नहा मिसल शौक़ सादान, बेशक उसके कुंडे तो सादान एक बूटी है उसकी तरह होंगे। गैर अन्ना ला यअलमु क़द्र इज़ामिहा इल्लल्लाह, और वो कितने बड़े होंगे वो सिर्फ अल्लाह ही जानते हैं। फ़तख़्तुफ़ुन्नासु बिअमालिहिम, वो कुंडे लोगों को उनके अमाल की बकदर पकड़ेंगे। मिनहुमुल मुबिक़ु बिअमलिही, उनमें से कुछ ऐसे लोग होंगे जो अपने अमल की वजह से हलाक होंगे। व मिनहुल मुख़र्दल मिन सुम्मा नजू, और कुछ ऐसे होंगे जो ज़ख्मी होंगे यानी कांटे उनको लगेंगे लेकिन वो बचते रहेंगे, और कांटे उनको उचकने की कोशिश करेंगे लेकिन उनके अमल की वजह से वो निजात पा जाएंगे। यानी कुछ ज़ख्मी होंगे लेकिन वो निजात भी पा जाएंगे। सुम्मा यंजू हत्ता इज़ा फ़रग़ल्लाहु मिनल क़ज़ाए बैन इबादी, जब अल्लाह ताला अपने बंदों से फ़ारिग हो जाएंगे। व अरादा अन यख़रुज मिनन नार, और दोज़ख से निकलने का इरादा, युख़रिज मिनन नार, दोज़ख से निकालने का इरादा करेंगे। मन अरादा, जिन्होंने निकलना है, अन युख़रिज, ताकि उनको निकाले, मिम्मन कान यशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, उन लोगों में से होंगे जिन्होंने कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही दी होगी। अमर मलाइकत अन युख़रिजूहुम, अल्लाह ताला फ़रिश्तों को हुक्म देंगे इनको निकालो। फ़यारिफ़ूना बि अलामतिल आसारि सुजूद, और वो अपने सजदों के अलामतों की वजह से पहचाने जाएंगे। हर्रमल्लाहु अलन नार अन ताकुल मिन इब्न आदम असर सुजूद, अल्लाह ताला ने सजदे की जगह को, इब्न आदम के सजदे की जगह को खाने से मना किया आग को। यानी जो आदमी नमाजी होगा उसके बदअमालियों की वजह से अगर दोज़ख में गया होगा तो वो सजदे की जगह को आग नहीं खाएगी। फ़युख़रिजूनहुम कदिम तुहिशू, जब दोज़ख से निकलेंगे तो वो चल के कोयला हो चुके होंगे। फ़युसीबु अलैहिम माउन, फिर उन पर पानी डाला जाएगा। युक़ालुहु माउल हयात, उसे माउल हयात कहते हैं। फ़युंबितूना नबातल जन्न हब्बति फ़ी हमीलिस सैल, वो ऐसे उगेंगे जैसे सैलाब के अंदर एक सैलाब के जो ऊपर खशखाश आ रही होती है उसके ऊपर जब दाने उग जाते हैं ऐसे उगेंगे। वयब्का रजुलुन मुक़बिलुन बिवजहिही अलन नार फ़यक़ूलु या रब्बी क़द कशबनी रिहहा औ अहरक़नी ज़काउहा, और एक आदमी रह जाएगा जिसका मुँह दोज़ख की तरफ होगा। मुक़बिल का माना है मुतवज्जे होगा। फ़यक़ूलु, तो वो कहेगा ए रब मुझे
وہاں جہنمیوں کی بو جو ہے وہ تنگ کر رہی ہے، اور مجھے اس کا دھواں اور اس سے نکلنے والی جو بخارات ہوتے ہیں وہ مجھے جلا رہی ہے، اس کی تپش۔ فَأَصْرِفْ وَجْهِي وَاصْرِفْ وَجْهِي عَنِ النَّارِ، اے اللہ میرا چہرہ دوزخ سے پھیر دے۔ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو اللَّهَ، وہ مسلسل اس طرح پکارتا رہے گا۔ فَيَقُولُ، پھر کہا اللہ فرمائیں گے لَعَلَّكَ أَنْ آتَيْتُكَ أَنْ تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، شاید کہ تو مجھ سے اس کے بعد کوئی اور سوال نہیں کرے گا۔ فَيَقُولُ، وہ کہے گا لا وَعِزَّتِكَ، نہیں اللہ کی قسم، لا أَسْأَلُكَ غَيْرَهُ، اس کے بعد میں تجھ سے کوئی سوال نہیں کروں گا۔ اب وہ بار بار اس طرح کرتا رہے گا اور آہستہ آہستہ جنت میں پہنچ جائے گا۔ فَيُصْرَفُ وَجْهُهُ عَنِ النَّارِ، تو اس سے دوزخ سے اس کا چہرہ پھیر دیا جائے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ بَعْدَ ذَلِكَ، پھر کچھ عرصے کے بعد کہے گا یا ربی قربنی الی باب الجنہ، اے اللہ مجھے جنت کے دروازے کے قریب کر دے۔ فَيَقُولُ أَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَلَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ، کیا تو نے مجھے یہ نہیں کہا تھا کہ تو اس کے بعد کسی اور چیز کا سوال نہیں کرے گا؟ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْذَرَكَ، ہلاک ہو اے ابن آدم، تیرا کیا عذر ہے؟ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو، وہ مسلسل اس طریقے سے دعا کرتا رہے گا۔ فَيَقُولُ لَعَلِّي أَنْ آتَيْتُكَ ذَلِكَ تَسْأَلُنِي غَيْرَهُ، شاید کہ اگر میں تجھے یہ دے دوں تو اس کے بعد مجھ سے کوئی سوال نہیں کرے گا۔ فَيَقُولُ لا وَعِزَّتِكَ وَلَا أَسْأَلُ غَيْرَهُ، تیری عزت کی قسم میں اس کے بعد کوئی سوال نہیں کروں گا۔ فَيُؤْتِ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْ عُودٍ مَوَاسِقَ أَلَّا يَسْأَلَهُ غَيْرَهُ، پھر اللہ تعالیٰ جتنے بھی اس سے عہد و پیمان لیں گے کہ اس کے بعد تو نے کوئی چیز نہیں مانگنی، پھر اللہ تعالیٰ اس کے قریب کر دیں گے۔ فَيُقَرِّبُهُ إِلَى بَابِ الْجَنَّةِ، اس کو جنت کے دروازے کے قریب کر دیں گے۔ فَإِذَا رَأَىٰ مَا فِيهَا سَكَتَ مَا شَاءَ اللَّهُ، پھر جب وہ اس کے اندر جنت کے اندر جو کچھ دیکھے گا تو جتنا اللہ تعالیٰ چاہے گا اتنا عرصہ خاموش رہے گا۔ أَن يَسْكُتَ، جتنا اللہ تعالیٰ اس کو خاموش رکھنا چاہیں گے اتنی دیر وہ خاموش رہے گا۔ ثُمَّ يَقُولُ، پھر آخر رہ نہیں سکے گا، پھر دعا کرے گا ربی ادخلنی الجنہ، اے اللہ مجھے جنت میں داخل کر دے۔ ثُمَّ يَقُولُ أَوَلَيْسَ قَدْ زَعَمْتَ أَلَّا تَسْأَلَنِي غَيْرَهُ وَيْلَكَ يَا ابْنَ آدَمَ مَا أَعْذَرَكَ۔ فَيَقُولُ یا ربی لا تَجْعَلْنِی أَشْقَى خَلْقِکَ، اے اللہ تو مجھے اپنی مخلوق میں سب سے زیادہ شقی نہ بنا۔ فَلَا يَزَالُ يَدْعُو حَتَّى يَضْحَكَ، وہ مسلسل اس طرح دعائیں مانگتا رہے گا یہاں تک کہ وہ مسکرائے گا۔ فَإِذَا ضَحِكَ مِنْهُ أَذِنَ لَهُ بِالدُّخُولِ فِيهَا، جب وہ مسکرائے گا تو پھر اللہ رب العزت اس کو جنت میں داخلے کی اجازت دے دیں گے۔ فَإِذَا دَخَلَ فِيهَا قِيلَ، جب وہ جنت میں داخل ہوگا اس کو کہا جائے گا تمنا من کذا فیتمنا، ثم یقال له تمنا من کذا فیتمنا، پھر اس سے کہا جائے گا کہ فلاں چیز کی تمنا کر جہاں تک تجھ سے ہو سکتا ہے، فلاں چیز کی تمنا کر، خواہش کر جتنی بھی مانگ سکتا ہے مانگ، حتی تنقطع بہ الامانیہ، یہاں تک کہ اس کی ساری حسرتیں ختم ہو جائیں گی۔ فیقول له، پھر اس کو کہا جائے گا ھذا لک ومثلہما، یہ جنت بھی تیرے لیے اور اس کی طرح کی اور جنت بھی تیرے لیے ہے۔ قال ابو ہریرہ ذلک الرجل آخر اہل الجنۃ دخولا، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں یہ جنت میں نکلنے والے آدمیوں میں سے سب سے آخری آدمی ہوگا۔ آگے فرمایا کہ یقول لک وعشر امثالھا، ایک یہ جنت تیری اور اس طرح کی 10 تیرے ہم مثل ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حفظت مثلہ بعدہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ مجھے تو مثلہ معہ ہی یاد ہے۔ اللہ تعالی ہمیں بھی اہل جنت میں بنا دیں، ہماری خطاؤں اور غلطیوں سے درگزر فرما دیں۔ تو کل ہم انشاءاللہ جو اس کا سلیبس کا آخری حصہ ہے وہ پڑھیں گے انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔